الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی بہت اونچی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایسی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایمان کی دولت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ حضور کے وسیلے کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ ایمان ایسا سرمایہ ہے اور ایمان ایسی پونجی ہے کہ اس کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور اس کی کوئی قیمت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے وہ قیمتی دولت مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان میں عارفین فرماتے ہیں اور اولیاء صادقین فرماتے ہیں اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں، ایمان میں 4 باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا اور کرتا دھرتا ماننا۔ اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرو یاپی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے توحید کا حق یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو توحید یہ سب سے اونچی دولت ہے۔ ایمان میں سب سے پہلی بات ہے توحید، اللہ ہی کو ایک ماننا، اللہ ہی کو کرتا دھرتا ماننا، اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ دوسری بات ہے رسالت کا یقین۔ غمد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے ہیں،
اسی طریقے میں میری اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ حضور نبی بھی ہیں اور ختم المرسلین بھی ہے۔ حضور پر سلسلے نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا، اب کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، بددین ہے اور کذاب ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ اور تیسری بات ہے ایمان میں اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا اور ان کے کرامات کو حق سمجھنا۔ انبیاء علیہ السلام کو نبوت کی دلیل میں معجزے دیے گئے اور انبیاء علیہ السلام کو ولایت کی دلیل میں جو ہے وہ کراماتیں دی گئی۔ تو معجزے یہ دلیل نبوت ہے اور کرامات یہ دلیل ولایت ہے۔ اور چوتھی بات ہے اہل سنی والجماعت کا طریقہ اختیار کرنا، اس لیے کہ جتنے ہمارے ائمہ گزرے وہ سب اہل سنت والجماعت سے تھے، اس لیے چوتھی بات ہے اہل سنی والجماعت کا مبارک طریقہ اختیار کرنا۔ تو تیسری بات ہے اولیاء کاملین سے اور پیران طریقت سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا اور ان کے کرامات کو حق سمجھنا۔ ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ہم اس عقیدے پر ہیں کہ اولیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ اس لیے یہ تیسری بات ایمان کی ہے، اس لیے ایمان کو مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کہتے کس کو ہے۔ ان چار باتوں کو ایمان کہتے ہیں۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں اور اولیاء صادقین فرماتے ہیں کہ ایمان میں یہ چار باتیں ہیں۔ تو اولیاء سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس دین کو جب بھیجا ہے اور قیامت تک کے باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا اور نظام چلایا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے تھے اور دنیا کے انسانوں کو اس دین کی طرف بلاتے تھے اور دین کیا ہے یہ سمجھاتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت کو جو بھیجا وہ انسانیت کو دین سمجھانے کے لیے بھیجا، تاکہ انسانیت ایک اللہ رب العزت کو پہچان لے اور نبی کی نبوت کا اقرار کر لے اور اس حالت میں دنیا سے جائے کہ ایک اللہ کی تصدیق کرتے ہو، تاکہ ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں اس کی جو ہے وہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کو بھیجا۔ گزشتہ مہینہ جو ہے وہ ربیع اول کا مہینہ تھا، جس میں سرکار دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ انبیاء کے امام کہلائے اور آپ انبیاء کے سرتاج کہلائے اور آپ انبیاء کے سردار کہلائے، اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے ربیع آخر کے مہینے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ 11 ربیع الاخر کے دن جو ہے وہ رب کریم نے دنیا کے اندر ولیوں کے امام اور اولیاء کے امام اور اولیاء کے سرتاج بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نظام چلایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو، مصلحتوں کو بہتر جانتے ہیں۔
یہ ربیع آخر کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ دنیا میں پیدا کیا. ایک نوجوان جو ہے ابو صالح محمد، یہ اللہ رب العزت کو پانے کے لیے اپنے گھر سے جنگل کی طرف نکلتے ہیں اور جنگل اور صحرا میں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے تھک جاتے ہیں اور وضو کے لیے ایک نہر کے کنارے پر بیٹھتے ہیں اور ایک سیب آتا ہے اور وہ اٹھا کر اس کو کھا لیتے ہیں. جب اس سیب کو کھا لیا، بھوک بڑی لگی تھی لیکن اب جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے کسی اور کا سیب اٹھا کر کھا لیا. میں نے تو اجازت نہیں لی، بلا اجازت کے اور بغیر اجازت کے اس سیب کو اٹھا کر میں نے کھا لیا. نتیجے میں وہ نہر کے کنارے چلنا شروع کیا تاکہ جو ہے وہ اس باغ تک پہنچے جس باغ کا یہ پھل ہے. وہ نوجوان جو ہے نہر کے کنارے چل رہے ہیں، چلتے چلتے نہر کے اس کنارے پر پہنچے جہاں عالیشان باغیچہ تھا، اور عالیشان باغ کا جو ہے ایک درخت جس کی ٹہنی اس نہر کے اندر جھکی ہوئی تھی. وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو اسی ٹہنی کا اور اسی درخت کا یہ پھل ہے. وہ باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی اور مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا مسئلہ ہے تو کیا کریں؟ بس تو اب چھوڑ دو. ہاں، وہ ٹہنی کو دیکھا کہ وہیں وہ جھکی ہوئی ہے. وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو اسی نہر کا، اسی درخت کا اور اسی ٹہنی کا یہ پھل ہے. وہ باغیچے کے مالک کے پاس پہنچے جن کا نام حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ تھا. وہاں پہنچے اور جا کر عرض کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کے ایک درخت کا، ایک ٹہنی کا پھل جو ہے وہ نہر میں تیرتا ہوا آ رہا تھا. مجھے شدت کی بھوک لگی تھی، میں نے اس کو کھا لیا. اب میں آپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس زمانے میں ایسے انسان بھی آپ کو ملیں گے اور اس دور میں ایسی انسانیت بھی آپ کو ملے گی جنہوں نے لوگوں کے کروڑوں دبا لیے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ احساس تک چہرے پر نہیں ہے. لیکن ایک نوجوان وہ بھی ایک سیب کھا لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ارے مجھ سے یہ بڑی غلطی ہو گئی اس لیے کہ کسی کا حق مار دیا. یاد رکھو انسانوں، اگر کسی کا حق مار دیا ہے، کسی کا حق ہم نے مار لیا، ارے یہی بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کسی نے کسی کی چونی جو ہے غصب کر لی، چونی کھا لی. جس کی کھائی ہے وہ بھول چکا، لیکن دفتر رزاق میں وہ لکھا ہوا ہے اور نامہ اعمال میں وہ لکھا ہوا ہے. کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی ایک چونی کے بدلے میں. اس لیے
کسی کا حق مار کے دنیا سے مت جاؤ۔ جس اولاد کے خاطر میں اور آپ حق مار رہے ہیں، وہ اولاد مرنے کے بعد چند دنوں کے بعد یاد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک نوجوان ہے جس کو رب کریم کی خشیت خوف الہی لگا ہوا ہے، وہ اس باغیچے کے مالک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، عبداللہ سمعی سمجھ جاتے ہیں بڑا بہترین نوجوان ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اور رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کریم کے سامنے سب سے بڑا مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ رب کریم سے ڈرنے والا ہو۔ فلاں شیخ ہے، سید ہے، مغل ہے، اس کی اس سے دوستی ہے، اس سے یاری ہے، یہ فلاں کا خادم ہے، فلاں کا خادم ہے، وہاں کچھ نہیں چلنے والا۔ کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے فرماتے ہیں او بیٹی، اس گمان میں مت رہنا کہ محمد کی بیٹی ہوں اور آخری نبی کی بیٹی ہوں اور حسنین کی اماں ہوں، اور جو ہے اس گمان میں مت رہنا اعلیٰ خاندان سے، اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہوں۔ بیٹی عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا، کہا کہ لم یسرع عملہ ولم یسرع نسبہ، کہا کہ جس کا عمل اس کو ناقص کر دے اور ادھورا کر دے، اس کا عمل، اس کا جو ہے خاندان اس کو پورا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مقام نہیں دلا سکتا۔ اس لیے خاندان اونچا ہے، خاندان بڑا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رب کریم کے سامنے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ پھر اللہ سے ڈرنے والے میں وہ چرواہا ہو یا کوئی ہو، کسی نسب سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھاتے ہیں اور عرش الہی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ رب کریم کا قانون ہے۔ اس لیے اپنے نسب پر آدمی کو بہت فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، اللہ کے نزدیک جس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یہ نوجوان متقی تھا، پہنچ گئے عبداللہ سمعی کے پاس، یہ بھی بڑے اللہ والے تھے، صاحب دل تھے، سمجھ گئے بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا چوکھا نوجوان ہے، رب کریم سے ڈرتا ہے۔ کہنے لگے معاف تو کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ 12 برس تک ہماری خدمت کرو، 12 دن نہیں، 12 برس۔ لیکن جب آدمی کو خوف لگتا ہے اور گناہ کا ڈر ہوتا ہے اور یہ چنگاری جب اندر میں جلتی ہے، میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے یہ آگ وہ ہے جو لگائے نہ لگے اور لگ جائے تو بجھائے نہ بجھے۔ آدمی کو جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کہا 12 سال ہماری خدمت کرو، کہا کوئی بات نہیں، آپ اس سے معاف کر دو تو وہ بھی ہم تیار ہیں۔ 12 سال تک خدمت کی۔ 12 سال کے بعد وہ عبداللہ سمعی فرماتے ہیں بیٹا ہم معاف کر دیں گے، ایک اور شرط ہے، ہماری ایک بیٹی ہے جس میں عیب یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ کانوں سے بہری ہے،
وہ زبان سے گونگی ہے، ہم تمہارا اس سے نکاح کر دیں گے۔ یہ نوجوان کہنے لگے حضرت 12 سال ختم ہو گئے، اب معاف کر دو، اس مصیبت کو کہاں اٹھا اٹھا کر پھروں گا۔ کہا کہ نہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ تو کہا اگر اس کے بعد معاف کرتے ہو تو بھی تیار۔ نکاح ہو گیا، رات میں کمرے میں پہنچے، جب پہنچے السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام، مرحبا بکم، تم کو خوش آمدید ہو۔ ایک دم سوچ میں پڑ گئے، یہ تو زبان سے گونگی تھی، بولی کیسے؟ آنکھوں سے اندھی تھی، دیکھا کیسے؟ کان سے بہری تھی، سنا کیسے؟ پاک باز تھے، واپس چلے آئے۔ کہا کہ آپ نے جس سے میری شادی کروائی، نکاح، وہ تو لڑکی نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا یہ وہی لڑکی ہے، آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی حرام یعنی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے، آج تک اس نے کسی کی فحش بات کو نہیں سنا، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے، آج تک اس نے کوئی فحش کلام اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ اس فاطمہ سے شادی ہوتی ہے، اور پھر جو نطفہ ٹھہرتا ہے، باپ بھی نوجوان بھی وہ کہ جو ایک سیب کھانے پر معافی مانگنے پہنچ جائے، اور بیٹی بھی ایسی، لڑکی بھی ایسی، جب یہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، رب کریم جو ہے وہ اس مادر سے، اس ماں سے جو پیدا کرتے ہیں، اسی بچے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کے والد محترم تھے۔ اب تو ہم اپنی زندگی دیکھے، ہم بھی متقی نہیں، نہ ہمارے گھر والے متقی۔ اب بچے کیسے عبد القادر جیلانی پیدا ہو سکتے ہیں؟ اب تو بچے سلمان رشدی ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں بڑے سبق ہیں۔ خیر میں تو یہ سنا رہا تھا، بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11 تاریخ کو رب کریم نے پیدائش فرمائی۔ ربیع آخر کی 11 کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے مناقب کو کیا بیان کریں، آپ کے مراتب کو کیا بیان کریں۔ جیسے کائنات کے امام جو ہیں، نبیوں کے سرتاج ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں، ایسے اولیاء کے سرتاج و سردار جو ہیں وہ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں۔ آپ کی بچپن کی حالت سنی جائے، آپ سبھی جانتے ہیں آپ صدق و وفا کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے تھے، آپ سچائی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری۔ اس لیے کائنات کے امام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب اعلان نبوت کے لیے آپ صفا پہاڑی پر چڑھے ہیں، اس وقت آپ نے سوال کیا ہے میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ 40 سال کا عرصہ جن لوگوں کے درمیان گزارا ہو، سارے لوگ آپ کی تمام عادتوں کو جانتے ہیں۔ اپنوں کے درمیان کھڑے رہ کر یہ کہنا میرے بارے میں کیا کہتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ لیکن کائنات کے امام نے صفا پہاڑی پر جمع کر کے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یکدم آواز آئی اور تمام کے تمام یک آواز ہو کر کہنے لگے انت صادق الامین، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ کہا نہیں۔ سچائی کا تعلق آدمی کے کردار سے ہے اور امانت کا تعلق آدمی کے افعال سے ہے، یعنی آپ کردار میں پرفیکٹ ہیں۔
کبھی کبھی تو کتنے یوں کہتے تھے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہی صدق و وفا بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی میں تھی. اس لیے کوئی ولی مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اتباع رسول نہ ہو. کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درویش اس وقت تک درویشی پر باقی ہے جب تک کہ شریعت پر جمع ہوا. جس دن شریعت محمدی کو چھوڑے گا اس دن درویشی سے اتر جائے. دنیا چاہے کہتی رہے بابا صاحب پیر صاحب اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو سب چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. لیکن اللہ کے یہاں سے درویشی سے ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ شریعت یہ بنیاد ہے. خیر مجھے اس کی طرف نہیں جانا. آپ سبھی نے سنا ہوگا بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپن کے زمانے میں چلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. پوستین کے اندر ماں 40 اشرفیاں سیل کر دے دیتی ہیں. قافلے کو لٹیرے روک لیتے ہیں، لوٹنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں. کوئی عبد القادر جیلانی کے پاس بھی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ارے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے. وہ ننھا سا بچہ کہتا ہے میرے پاس بھی 40 اشرفیاں ہیں. کہا جھوٹ کہتا ہے؟ ایسے ہی کہتا ہوگا. کہا نا میری ماں نے جو ہے وہ آستین پوستین میں سل کر دی ہے اور بغل اٹھائی اور کہا کہ دیکھو اندر 40 اشرفیاں ہیں. وہ ڈاکوؤں کے سردار آیا اور جو ہے وہ پریشان ہو گیا. ایک چھوٹا سا بچہ کہا کہ کیوں تو نے سچ کہا؟ تو اگر منع کرتا ہم تجھے جانے دیتے. کہا کہ گھر سے نکلتے وقت میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ مت کہنا، ہمیشہ سچ بولنا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ محمد بھائی کہا بیٹا جا کے کہہ دینے گش والے آئے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے. اب یہ بچہ بھی جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے، دل کا سچا ہوتا ہے. باہر جا کے کہتا ہے میرے پپا نے بولا پپا نہیں ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، اب تو ایسا ہے کہ کبھی کبھی سچ بولتے. وہ زمانہ کچھ تو اچھا تھا، اب تو کبھی کبھی سچ بولتے. حالانکہ جھوٹ ایسی لعنت ہے جب آدمی جھوٹ زبان سے نکالتا ہے فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے، کئی میل دور چلا جاتا ہے. اور بچہ کہتا ہے میری اماں نے کہا ہے سچ بولنا، جھوٹ مت کہہ. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے ایک بچہ تو اپنی ماں کا اتنا پاس و لحاظ رکھے اور میں اتنا بڑا اپنے رب کریم کا پاس و لحاظ نہ کروں. کہا اسی وقت توبہ کی اور قافلے والوں کا مال سب کچھ واپس کر دیا. ان کا نہیں بچا بلکہ سب کا بچ گیا. انسان کہتا ہے مولوی صاحب جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو بہت سنبھلنا بھی پڑتا ہے. بھائی ایک آدمی ٹھیلا چلاتا ہے، لاڑی لگاتا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں، حلال کاروبار کر رہا ہے. شرم تو ان کو آنی چاہیے جو آفس میں بیٹھے ہیں لیکن کروڑوں کے گھپلے کر کے بیٹھے. شرم ان بدبختوں کو آنی چاہیے. اسے کیا شرمانا؟
لیکن کسی نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ اب یاد رکھنا پڑے گا، جب بھی یہ صاحب ملیں گے تو مجھے یہ فائل ان کے سامنے رکھنی ہے، وہ صاحب ملیں گے تو یہ فائل رکھنی ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ سچ بولو۔ ایک بڑے اللہ والے تھے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب، وہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں شادی میں۔ وہ گھوڑے گاڑی بیل گاڑی کا زمانہ تھا، جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا۔ جب ڈاکوؤں نے روکا تو فرمانے لگے بھائی معاف کر دو، ہماری عزتیں بخش دو، گاڑے میں جو ہے میرے گھر کی اہل خانہ ہے، بچیاں ہیں، بیوی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو تمام کا تمام مال دے دوں گا۔ رک گئے سارے۔ حضرت نے بچیوں سے سب سے کہا جس کے پاس جو سونا چاندی جواہرات ہیں سب دے دو۔ سب دیا اور پوٹلی وال کے دے دیا، کہا لو تم کو مال چاہیے؟ انہوں نے جانے دیا۔ 2-4 کلومیٹر چلے تھے، بچی نے کہا ابا میری انگوٹھی میری آخری انگلی میں رہ گئی، میں بھول گئی دینا۔ ابا نے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت برا کام ہو گیا، ہم ہوتے تو جان بچی لاکھوں پائے، کچھ تو بچ گیا۔ حضرت نے فرمایا بہت بڑی غلطی کی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا سب کچھ دے دوں گا۔ واپس گاڑی موڑی، اس ڈاکوؤں کے سردار کے پاس آئے، کہا کیا بات ہے، جان بچا کر بھاگے تھے پھر چلے آئے؟ کہا کہ آپ معاف کر دے تو بات بتلاؤں۔ کہا کیا ہے بولو۔ میں نے معاف کر دیا۔ کہا کہ ایک انگوٹھی میری بچی کی انگلی میں غلطی سے رہ گئی تھی، میں آپ کو لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے وہیں پر توبہ کی، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ او امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، او حضور کے پروانے، او بڑے پیر کو ماننے والے، آپ اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کرو اور سچائی کے ساتھ دنیا میں چلو۔ سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ آدمی کو برباد کرتا ہے۔ سچائی ہمیں بھی نجات دیتی ہے اور سچائی کئی لوگوں کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ کی زندگی کہا کہ سچائی کے ساتھ چلے تو بچپن میں ڈاکوؤں کے سردار کو آپ کی وجہ سے ہدایت مل گئی۔ آپ جب فارغ ہو کر گھر تشریف لائے، جب فارغ ہو کر عالم بن کر بغداد میں تشریف لائے، آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ کائنات کے امام ہم سب کے افسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہنے لگے عبد القادر تم وعظ و نصیحت کیوں نہیں فرماتے؟ کہا کہ حضرت میں عجمی آدمی ہوں، یہ سب فصیح بلیغ عربی بولنے والے، ان کے درمیان میں عجمی آدمی کیا بولوں؟ آپ علیہ السلام نے آپ کے چہرے کو آگے کیا اور اپنی زبان مبارک سے لعاب نکالا، تھوک نکالا اور 7 دفعہ آپ کے منہ میں آپ نے لعاب دہن ڈالا۔ پھر فرمایا کہ اب سے واعظ و نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے پکا اور سچا وعدہ کیا ہے، ہم اپنے دین کو مٹنے نہیں دیں گے۔ ہم اولیاء سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، 11ویں شریف کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ آپ کی زندگی کو زندگی میں اپنانا، آپ کی زندگی سے کچھ اصول اللہ تعالیٰ قرآن میں مثالیں اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ انسانیت عبرت حاصل کرے۔ اولیاء اللہ کی زندگی اسی لیے سنائی جاتی ہے تاکہ جو ہے آپ کی زندگی سے ہم زندگی جینا سیکھیں۔
لیکن افسوس صد افسوس، بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دوسرے دن لیٹے ہوئے تھے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے اور کہنے لگے، او عبد القادر آگے کو بڑھ، تو میری بھی اولاد ہے۔ 6 دفعہ اپنے لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ کائنات کے امام نے 7 دفعہ ڈالا تھا، میں زیادہ نہیں کر سکتا، آپ کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے 6 دفعہ ڈالا ہے۔ اس کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ علامہ شارانی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں کو نصیحت کرو، واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع رکھو۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنین کو اس سے نفع ہوگا، اگر نفع نہیں ہوتا علامہ شارانی فرماتے ہیں تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ واعظ و نصیحت سے بھی اگر نفع نہ ہو تو پھر اپنے ایمان کی ہم خیر منائیں۔ اور اب دیکھو کتنا مشہور ہو گیا ہے، ذرا مزہ لینے کے لیے یہ پروگرام وہ پروگرام، یہ کرو وہ کرو، سب مزہ لینے کے ذرا اچھا لگے گا، عمل ندارت۔ اور یاد رکھو قیمت عمل کی ہے۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی نے اس کے بعد ہفتے میں 3 دفعہ مجلس کرنا شروع کی۔ پہلے مسجد میں چند لوگ ہوتے تھے، حلقہ بڑھتا گیا، پھر جامع مسجد میں گئے۔ بغداد کی جامع مسجد ناکافی ہو گئی تو بغداد کی عیدگاہ میں شروع کیا، عیدگاہ ناکافی ہو گئی تو صحرا میں لوگوں نے جو ہے وہ اپنے خیموں کو ڈالا اور لوگ سواریوں پر آتے تھے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت میں جو ہے وہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا اور 400 علماء جو ہے وہ کاپی بیاض اور پین لے کر بیٹھتے تھے تاکہ آپ کے علمی نقطوں کو لکھا جائے، اور کوئی مائک کا سسٹم نہیں تھا، لیکن آپ بیٹھ کر جو بات ارشاد فرماتے تھے آپ کی کرامت یہ تھی، پہلا شخص جیسے سنتا تھا آخری والا شخص بھی اس بات کو اسی طرح سنتا تھا۔ اس لیے اولیاء سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑی بھی آ گئی، آ کر کہنے لگی حضرت میرے اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دو۔ اللہ والوں کے پاس دعا کرانے کے لیے جائیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ والوں کے وسیلے سے دعائیں مانگے، لیکن اللہ والے سے مانگ لینا یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اس لیے سمجھو سنیت کیا ہے، اس کو سمجھ کر چلیں، سمجھ کر چلیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ آئی کہنے لگی حضرت دعا کر دو۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، فرمانے لگے او میرے رب کریم، یہ تیری بندی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ الفاظ پر غور کیجیے، یہ تیری بندی ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ ایک جو ہے وہ خواہش لے کر آئی ہے، ایک تمنا لے کر آئی ہے کہ 14 سال گزر گئے، میرے اولاد نہیں ہے، میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہو جائے، ایک پھول کھل جائے، اس کی جو ہے وہ چہچہاہٹ ہو، اس کی کلکاریاں گونج جائے، اس کا رونا میرے گھر میں شروع ہو جائے، میرے گھر بھی برکتوں سے بھر جائے۔ اتنی تمنا لے کر آئی ہے، یہ تیری بندی ہے میں تیرا بندہ ہوں، اس کی ایک تمنا کو تو پورا کر دے۔ عاطف غیب سے آواز آئی، اس کے مقدر میں ہم نے اولاد نہیں لکھی۔ تو فرمانے لگے
اچھا تو آپ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو معلوم تھا کہ اس کے مقدر میں بچہ نہیں ہے، تو اس کے دل میں یہ بات اور یہ داعیہ کیوں پیدا کیا کہ وہ میرے یہاں آ جائے؟ تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے کہ یہ تیرے پاس آئے اور زمانے کو کہتی پھرے کہ عبد القادر کے پاس گئی تھی، اس کی دعا سے کچھ نہیں ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد عاطف غیب سے آواز آتی ہے، عبد القادر بتا تو صحیح، لکھوں تو کتنی اولاد لکھوں؟ کہا کہ ایک کی تمنا لے کر آئی تھی، باری تعالیٰ 60 لکھ دے۔ کہا کہ لکھ دیا۔ یہ آپ اللہ رب العزت سے محبت، آپ کے سامنے دنیا آئی، ایک بادشاہ نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے، ہم آپ کو آدھی سلطنت کا مالک بناتے ہیں۔ حضرت نے جواباً اسی پرچے پر لکھا کہ تیری سلطنت تجھے جو ہے وہ مبارک ہو، میرے پاس بھی ایک سلطنت ہے، اس سلطنت کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وہ اخلاق کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، آپ خطاب فرماتے تھے، ہم نے میرے والد میرے شیخ سے سنا، بہت سارے اور اللہ والوں سے بھی سنا، جب آپ کا بیان ختم ہوتا تھا تو تقریباً 30-40 جنازے اٹھائے جاتے تھے۔ 40 سال تک آپ اللہ کی رحمت کو بولتے رہے، اور اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اس پر بولتے رہے، اللہ کی جنت کو کھولتے رہے۔ 40 سال کے بعد ایک دن آپ نے اللہ کے عذاب کو کھولا، رات میں سوئے تھے، رب کریم نے جو ہے وہ آواز دی، اور خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے، عبد القادر ہماری رحمتیں کم ہیں جو لوگوں کو جو ہے ہمارا عذاب بتانے لگ گئے۔ یہ اللہ سے تعلق تھا اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزار۔ ایک گویے کا قصہ یاد آئے، ایک گویہ تھا، وہ گایا کرتا تھا، جب اچھی آواز تھی تو لوگ واہ واہ کرتے تھے، پیسہ بھی دیتے تھے، اب پیسہ لے کر بھی آتے تھے تو گھر والے بھی عزت اکرام کرتے تھے۔ جب تک کام کے لوگ عزت کریں گے، یہ لکھ لو، کام ختم پیسہ حجم، عزت بھی ختم، نام بھی ختم، سب ختم۔ اس لیے کسی جو ہے خوش فہمی میں زندگی نہیں گزارتا، کوئی خوش فہمی میں، یہ دنیا ہے ہی بے وفا، یہاں کی ہر چیز بے وفا، یہ دنیا بھی بے وفا، دنیا کی ہر چیز بے وفا، اللہ با وفا، اس کے تمام وعدے پکے اور سچے۔ اب گویہ تھا، زندگی گزار رہا۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی جاتے تھے، سمجھاتے تھے، بھائی اللہ کے بندے یہ گانا چھوڑ دے، یہ حرام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اور اب تو قادری کہنے والے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھولک بجاتے اور پھر کہتے یہ تو پیر صاحب کے روح کی غذا ہے۔ ارے نادانو، جو چیز حرام ہو وہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی؟ پیر صاحب کے روح کی غذا ہے۔ اب کیا کہیں بھائی؟ ہاں، اس لیے ہمارے طریق کو خراب کیا ہے لوگوں نے، طریق کو خراب کیا ہے۔ طریق میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، سیدھا سادہ حضور پاک علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ رب العزت نے چلایا ہے، قیامت تک چلاتے رہیں گے۔ میرے حضرت
حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب فرماتے ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی کڑی ہے، کڑی سے کڑی ملتی جاتی. خیر بات آگے چلی جائے گی. مجھے تو یہ اس مہینے کے تعلق سے بڑے پیر کی کچھ باتیں سنانی تھی. تو بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے تھے، او اللہ کے بندے یہ کام مت کر. اولیاء اللہ خالی کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے تھے، انہوں نے کام کیا تھا. اور یہ کرسی کو جب سے لوگوں نے مرتبے کی چیز سمجھا ہے تب سے لڑائی جھگڑے شروع ہوئے. یہ کرسی مرتبے کی چیز نہیں ہے، یہ کرسی تو کام کی ذمہ داری بڑھنے کی چیز ہے. اب ذمہ داری بڑھ گئی، اب خدمت تمہارے ذمہ ڈبل ہے. خیر سمجھاتے تھے، روزانہ جاتے تھے، کہتے تھے بھائی ایسا مت کر. وہ کہتا تھا جا بھائی تو تیرا کام کر. پھر یہاں تک کہ اس نے دشمنی کر لی حضرت کے ساتھ. اور یہ لنگر چلتا ہے تیرے یہاں، کہاں سے کھانا آتا ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے. آج بھی لوگ ہوتے نا، خبر نہیں ہے کہاں سے آتا ہے، کہاں سے. تیرے کو کلیکٹر بنایا ہے، آ جا بھائی یہاں ساتھ میں رہ کے دیکھ لے کہاں سے آتا ہے. اس نے بہت ساری باتیں، خیر بہت دشمنی ادا کی. زمانہ گزرتا گیا، حضرت جو ہے وہ ہنس کے ختم کر دیتے تھے، اس کی بات کو دل پر نہیں لیتے تھے. جب بوڑھا ہو گیا، اب آواز پست ہو گئی، گھر والوں نے دھکے دے دیے، نکال دیا. قبرستان کے گیٹ پر جا کے بیٹھا ہے. بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے دیکھا وہی گویاں ہیں. ارے آپ تو غلام محمد تھے، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. اسی محمد مصطفیٰ کے غلام تھے، عبد القادر جیلانی تھے، غوث سمدانی تھے، تمام اولیاء کے سرتاج تھے. آپ نے دیکھا بوڑھا ہو گیا، اب کوئی بیچارے کو پوچھتا نہیں ہے. جلدی سے گھر پہنچ گئے، خادم کو بلایا، 100 دینار دیے اور یوں کہا کہ بوڑھے کو جا کر دے آؤ. لیکن یاد رکھنا نام مت بتلانا کس نے دیا. یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ کیٹ ویترن تھئی، لینے والا ایک دینے والے 4. بارش آیا تو جب تک اسٹیٹس پر نہیں رکھے کہ ہم نے اتنی خدمت کی تب تک اچھا بھی نہیں لگتا اور تب تک وہ ہضم بھی نہیں ہوتا. کس کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے لیے کیا ہے تو ٹھیک ہے، دنیا میں بدلہ مل جائے گا. خیر وہ ایک دوسری بحث ہے. لیکن کہا نام نہیں دینا. گیا خادم اور جا کر 100 دینار دیے. کہا کس نے دیے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو دینے کی ذمہ داری تھی، بتانے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو کہا کہ جب تجھے بتانے کی ذمہ داری نہیں ہے تو سن، اس شہر بغداد میں غلام مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی غلامی عبد القادر جیلانی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. میرا یقین ہے کہ یہ 100 دینار لے کر تجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. دوڑ کر کھڑا ہو گیا، جلدی سے دوڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا گویاں اور کہنے لگا آج میں نے جان لیا تو حقیقت میں غلام مصطفیٰ ہے. او لوگوں، دنیا ہمارا عمل دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے مسلمان سچ بولتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتی ہے
مسلمان وعدہ نبھاتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے عبد الوہاب لکھتے ہیں، عبد الوہاب کون؟ آپ کے بیٹے عبد الوہاب ابن عبد القادر لکھتے ہیں، میرے ابو جان کے ہاتھ پر 5000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ گویہ آتا ہے اور کہتا ہے مان گیا میں آپ کو کہ آپ غلام مصطفیٰ ہیں، آپ مجھے جو ہے وہ توبہ کرا دیجئے، کیا آج بھی رب کریم مجھے معاف کر دے گا؟ کہا کہ رب کریم تو سب کو معاف کرتے، تو ہاتھ بڑھا دے۔ آپ نے ہاتھ لیا اور اس کو توبہ کرا دی۔ چند سال نہیں گزرے تھے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو وہ اخلاق دکھائے، وہ عادات دکھائی، تو پھر بڑے پیر کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ اسلام لائے۔ آپ کے مناقب، آپ کی واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہے۔ اب اس کا موقع نہیں ہے، اس کا وقت نہیں ہے، کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ جو ہے وہ کام کرتے تھے اور آپ کام میں لگے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے کام لیا اور جو ہے آپ نے نبی کے اخلاق کو اپنایا، نبی کی سیرت کو اپنایا، رب کریم نے جو ہے وہ دنیا میں چمکایا۔ آپ اعمال کیا کرتے تھے، آپ کے بارے میں لکھا ہے 15 سال تک آپ کا معمول یہ رہا کہ آپ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، روزانہ 1000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، ہم ان کے نام کا نیاز کرتے ہیں، ان کے نام کا یہ کرتے ہیں، اور ہم اپنی نماز کا حال دیکھیں، ہم اپنے قرآن کریم کی تلاوت کا حال دیکھیں۔ رمضان گزرتا ہے، دوسرے رمضان تک شاید ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہو۔ اس لیے یہ خانقاہی مجلسوں کا مقصد، اولیاء اللہ کا مقصد دنیا میں یہی تھا، انبیاء کا مقصد یہی تھا۔ انسانیت جو ہے مال کے یقین کو چھوڑ کر اعمال کے یقین پر آ جائے۔ مال ناپائیدار ہے اور اعمال یہ پائیدار ہے۔ مال لکھو اعمال نہیں آتا، اور اعمال لکھو تو مال ضرور آتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم اپنے آپ کو اعمال پر لائے، اپنے آپ کو اعمال پر ڈالے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، روزانہ صبح و شام تسبیحات کا اہتمام کریں، روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ہم 24 گھنٹے میں اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اعمال کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ہم اعمال کے بغیر اگر کچھ بھی کرتے رہے، بغیر اعمال کے کچھ کام نہیں دے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، زندگیاں عمل سے بنتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خالی اللہ سے محبت کے دعوے کرنے سے، اللہ والوں سے محبت کے دعوے کرنے سے زندگیاں بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو عمل پر ڈالے۔ اس لیے مہینے میں 1 مرتبہ عادت ڈالنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے کہ تسبیحات پڑھی جائے۔ پھر روزانہ اپنے گھر میں ہم الگ سے اپنی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ ہمارا کھانا چھوٹ جاتا ہے، ہم کیسے پریشان ہوتے ہیں، ہمارا کوئی کام ذرا سا رہ جاتا ہے، ہم کیسے پریشان ہوتے ہیں۔ ہماری تسبیح چھوٹ جائے، تلاوت چھوٹ جائے، ہم پریشان ہو جائیں۔ بہترین علاج یہ ہے رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اور سونے سے پہلے جو ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر چیک کر لیں آج کی میری تلاوت ہوئی نہیں، آج کی میری جو ہے 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی یا نہیں، آج کی جو ہے وہ میری تسبیحات پوری ہوئی نہیں، تلاوت پوری ہوئی نہیں، آج کس کس کو میں نے تکلیف پہنچائی اور کتنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، محاسبہ ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں۔
حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کرو، وہ حساب آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔